تباہی پہلے پھرنی ہے، پھر ایک نئی دنیا آباد ہونی ہے۔ اب ذرا اس حوالے سے میں آپ کو قرآن مجید کے کچھ اشارے ہیں جو دے دیتا ہوں کہ دنیا کی تباہی کا ذکر قرآن نے کیسے کیا ہے۔ دنیا کو ہم نے زیب و زینت دی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اسی میں لوگوں کا امتحان ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ ہم اسے کر دینے والے ہیں بالکل چٹیل ویران میدان کی طرح، سارا اس کا گہنا سنگار ختم، جیسے وہ میک اپ نہیں اتر جاتا بارش میں، اس طرح اس کی چکا چون کو ہم ختم کر دیں گے۔ ویسے جو قرآن مجید کا عام مضمون ہے اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ اس سے مراد قیامت ہے، یہ قیامت مراد نہیں ہے۔ کیوں کہا یہ بات؟ اس لیے کہ اس سے پچھلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، پوری زمین کے اوپر کوئی بستی نہیں ہے، کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دینے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے۔ قیامت میں تو زمین ہی ساری پہاڑ اڑیں گے، اور یہ کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کانپے گی، تھر تھرائے گی، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، وہ تو نقشہ ہی ہو رہے ہیں، وہ تو کھڑانے والی ہے، اور وہ تو بلیک ہول میں تبدیل کر دینے والی ہے، اذا وقعت الواقعہ، وہ تو شے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ قیامت سے پہلے کے بارے میں ہے۔ اس زمین کے اوپر کوئی شہر نہیں ہے، اب بستی کا ترجمہ شہری کریں گے نا، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، الا نحن مہلکوہا، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا یہ کہ اسے شدید ترین عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اب یہ شدید ترین عذاب سے